السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو چھوٹے منہ بڑی بات کبھی کہا تو پھر بڑا منہ چھوٹی بات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیش کا وفادار، کوئی کہتے ہیں میں نے دیش میں کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں یار آپ کون سے کام کر رہے ہیں؟ پروتوں پہ ہم بیٹھا ہے، برف کے بیچوں بیچ ہم بیٹھا ہے، گلیشیئر میں میرا فوج بیٹھا ہے، آپ کئی کے کام کر رہے ہیں؟ تو اس میں آج میں ایک پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں کہتے ہیں مودی عمران سلام سلام، آپ دونوں کر رہا ہے ایشا میں کام، رہے گا آپ دونوں کا قیامت تک نام۔ وہ میں کیوں کہتے ہیں؟ میں وہ اس لیے کہتے ہیں، میں پاکستان بھی 2014-15 میں جا کے آیا اور عمران خان سے میرا خپول میں ملاقات بھی ہوا، اور پاکستان میں 10 سے 11 مہینے بیٹھا۔ میں نے پاکستان کو خاک چھانٹا، ایسا جگہ نہیں جہاں میں نہیں گیا ہو۔ تو یہ سارے چیزیں میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دیش کا بھی، ہر جگہ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کیا جانیں، لیکن میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم بمبئی میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں۔ بمبئی اور دلی میں کتا بھی رہتا ہے، بمبئی اور دلی میں چور ڈاکو بھی رہتے ہیں، لیکن میرے اس آخری سرحد پہ کون آتا ہے؟ دلی کے، بمبئی کے، دیش کے بڑے بڑے دگج لوگ۔ تو آپ لوگوں کو دلی بمبئی جانا پڑتا ہے، لیکن میرے پاس دلی بمبئی کے بڑے بڑے دگج، اچھے ایماندار سچے لوگوں سے میری ملاقات ہوتا ہے۔ تو میں نے کیوں کہا مودی عمران سلام سلام؟ تو آج کا ڈیٹ میں ایشیا میں امن، سکون، ترقی، جب تک ترقی نہیں ہوگا امن ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں، آپ لوگ تو کچھ بھی کہے، میں جب بات کرتے ہیں جب بھی، تو صرف پروردگار کو حاضر ناظر رکھ کے بات کرتے ہیں، نہ کہ ہم کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، میرا سوچنا یہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے افسر ہو، بڑے رینک والا ہو، کرسی والا ہو، ڈی سی ہو، گورنر ہو، ان سے ڈرتا ہے، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جو ڈرتے ہیں ہم سے چھوٹوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو مثال بتاتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑا آدمی، ایک رینک والا، ایک ایس پی، ایک ڈی سی، پاورفل والے کو ادروائز میرے ساتھ ان بن ہوا کہ میں نے 2 تھپڑ مار دیا اس آدمی کو، تو اب بتاؤ لوگوں میں کیا چرچا ہوگی؟ اوہو ڈی سی کو فلانا آدمی نے تھپڑ مارا، میرا نام روشن ہوگا، اوہو یہ اتنا خطرناک آدمی ہے۔ اس ڈی سی، اس افسر کا کیا بےزتی ہوگی، یار تو فلانا اس گاؤں والے اس آدمی نے تھپڑ مارا، کس کا عزت جا رہے ہیں؟ بڑا آدمی کے عزت جا رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ، بڑا چھوٹوں سے ڈرنا چاہیے، چھوٹا بڑوں سے ڈرنا چاہیے؟ اصل میں ڈرنا چاہیے بڑے لوگ چھوٹوں سے، لیکن ہم بڑوں سے ڈرتا ہے، چھوٹوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اب بات وہ ہے کہ اس دیش کی چند اچھے کام کیا ہے ایشیا میں، ان کی میں ذکر کر رہا ہوں۔ جیسے کہ مہاتما گاندھی جی کا آج ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان دنیا میں چرچا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ غریب تھا۔ غریب تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں غریب تھا یا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سننے میں آتے ہیں وہ چرخہ چلاتے تھے، بچوں کے ساتھ رہتے تھے، غریبوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آج میں مودی جی کو سلام کیوں کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ آج مودی جی چاہے کچھ بھی ہو، میرے نظروں میں کہتا ہوں مودی جی اگر اس دیش کو، اس ایشیا کو اٹھا سکتا ہے، اٹھایا بھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب میں آ جاتے ہیں، کمیونلزم میں آ جاتے ہیں، کوئی اپنا پارٹی کے حساب سے کہتے ہیں، یا پارٹی مضبوط کرنا ہے، یا دین کو مضبوط کرنا ہے، یا اپنا دیش کو مضبوط کرنا ہے، تو سچا کام کرو نا، تب مضبوط ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے، دیش میرے ماتا ہے۔ ماتا کو اب کیا دے رہا ہے بھائی؟ پہلے دے کے دکھاؤ نا، صرف نعرہ سے بات نہیں بنتا ہے۔ آج مودی جی اور عمران خان جی دونوں کام کر رہے ہیں۔ میں پاکستان جا کے آیا،
اس سے پہلے کیا حکومت تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یوٹیوب میں آپ لوگ دیکھیے، گوبا علی چینل کو سرچ کرو، پاکستان کے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے میں نے کچھ کمیونیکیٹڈ جو کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہو، جیسے ہندوستان کو کہیں گے تو پاکستان اچھا نہیں لگتا، ایسے چیزیں میں نے اب تک نہیں ڈالا ہے۔ ون ٹی وی میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے لایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے سب کچھ آپ کا سامنے آئیں گے۔ تو اب پاکستان میں لوگ کیا کہتے ہیں، جینا کو قائد اعظم، خود پاکستان کے ایک، میں جب کراچی گیا تو لوگوں نے کہا قائد اعظم کو مزار پہ، میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ قائد اعظم نہیں تھا، انہوں نے عیشا کو ٹکڑا کر دیا، امن کے لیے کام نہیں کیا۔ میں کتاب کبھی ٹی وی سنتے ہیں تو اس وقت نہرو جی تھا، شاید میرا خیال، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، تو بٹوارا کیا صرف اپنا کرسی کے لیے، اپنا نام روشن کے لیے۔ میں ایسے آدمی کو میں نہیں مانتے ہیں۔ آج میں عمران خان کو مانتا ہوں، ایک دو مثال لے کے، لوگ تو ویسے کہتے ہیں عمران خان کا میں فیوریٹ ہوں، میں فلان کا فیوریٹ ہوں، میں فستان کا فیوریٹ ہوں۔ میں لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہوں، میں لوگوں کا کام کا فیوریٹ ہوں۔ آپ خود بتاؤ، ایک تو جب عمران خان خپول میں آیا، اس نے ایک سپیچ کیا، تو وہ سپیچ آج بھی میرے لیپ ٹاپ میں ہے، کیا غضب کی سپیچ۔ وہ کبھی اپنا آپ کو میں ہوں تقریر میں بھی دکھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آپ لوگ بھی سنتا ہوگا، اور بولتے وقت اسٹائل بھی نہیں ہے، آپ لوگ سنتا ہوگا۔ اسی طرح ہمارا مودی جی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، میں نے یہی کہا کہ کمیونل مودی جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں میں آخری سرحد پہ بیٹھا ہوں، بالکل زیرو پوائنٹ پہ۔ آپ دیکھو ہمارے یہاں پر فری راشن مل رہے ہیں لوگوں کو، بی پی ایل پتہ نہیں کتنے راشن مل رہے ہیں، پتہ نہیں، پیسہ تو کوئی حساب نہیں ہے۔ ابھی گھر گھر میں پانی پہنچ رہے ہیں، ہر کسی کے گھر میں، مثال کی بات، گیس سلنڈر فری ہو رہے ہیں، تو ہم تو مسلمان تھا، کہتے ہیں کمیونل۔ لیکن ہاں، اپنا دھرم کا، اپنا دیش کا، اپنا قوم کا اگر کوئی آدمی فکر نہ کرے ان کو آگے لے جانے کے لیے، آپ بتاؤ، چلو مودی جی تو کمیونلزم کر رہے ہیں، تو کیا میں مسلمان ہوں؟ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر دو آدمی اور مسلمان ہو جائے تو میں بھی خوش ہوگا، یہ تو فطرتی خوش بھی ہے، یہ ہمارا اپنا جس قوم کا تعلقات رکھتے ہیں، جس دیش سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس چیز کو آگے بڑھانا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مودی جی میں کچھ کمیاں ہیں۔ ہاں، بولنا پڑتا ہے، دیکھو بولنے والی بات بھی میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ مسلمان میں شریع محمدی میں ایک شریعت رکھا ہے، کیا غضب کی شریعت سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی کسی نے چوری کیا تو ہاتھ کاٹو، اگر کسی نے جھوٹ بولا تو جیف کاٹو، اگر کوئی آدمی کوئی ریپ کیا تو اس کو پتھر مار کے یہاں تک پتھر مارو، جب وہ بچا تو ٹھیک، نہیں بچا تو اس کو جہنم میں بھیج دو۔ کتنا غضب کی مطلب سزا ہے۔ اب بولو، اگر یہ حرکت اگر عملی طور پر امپلیمنٹ کیا ہوتا، آج دنیا میں چور ڈاکو ہوتا ہی نہیں، اتنا المناک سزا، اس سے تو سزا موت اچھا ہے۔ تو یہی مودی جی جب لوگ غلط کرتے ہیں تو مودی جی کھل کے بولتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو چکتا ہے۔ لیکن کام کو بھی ذرا دیکھو نا، آج مودی جی ٹیکس لگا رہے ہیں، لوگوں کو خوب ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح لگا رہے ہیں۔ جب امیر، ٹیکس کس کو لگے گا؟ مجھے ٹیکس نہیں لگتا ہے، امیروں کو ٹیکس لگتا ہے۔ یہ تو ہر مذہب کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ امیروں کا پیسہ لا کر غریبوں تک پہنچا دو، یہ کام مودی جی کر رہے ہیں۔ مثال کی بات میں آپ کو کہہ رہے ہیں، امن کی بات، پیار کی بات۔ ابھی میں ادھر ایک بار، کیونکہ میں سرحد پہ بیٹھا ہوں، کبھی میں ادھر جاتا ہوں، کبھی میں ادھر جاتا ہوں، تو جیسے کہ اچھے لوگوں کی میں پہلے بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو پاس برے لوگوں کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا کہوں گا۔ دوسرا، میرا حالت زندگی، میں نے آپ کو ہی پہلے ہی کہا، کئی ویڈیو میں نے کہہ چکا ہے کہ بھارت ماتا، ہر کوئی آدمی اپنا دیش کا وفادار ایک ایمان ہے۔ جیسے وہ اپنا دیش کا وفادار نہیں رہا، اپنا علاقے کا وفادار نہیں رہا، اپنا ماں باپ کا وفادار نہیں رہا، تو پھر کیا بچا بھائی اس میں؟ تو میں کہتے ہیں امن کی میں بات کے بارے میں کہتے ہیں
جیسے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آیا، آنے کے بعد ہر لمحہ اس نے اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، صرف امن کے لیے سوچا، پیار محبت کے لیے سوچا۔ تو اس کا ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، جیسے کارگل نہیں، جیسے بالا کوٹ کا حادثہ ہو گیا، ہمارا جو جہاز پاکستان کا اندر گر گیا، تو اس کے بعد ابھینندن جی کو انہوں نے کتنا پیار، کتنا محبت سے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ ویڈیو میں نے اپنا موبائل میں رکھا ہوا ہے، کیا تعریف کرتے ہیں ابھینندن جی پاکستانی آرمی کا۔ وہ کس کا سر تھا؟ عمران خان کا سر۔ کیا پیار محبت سے، خلوص سے اس نے واپس بھیجا، وہ کبھی جنگ نہیں چاہتے۔ تو مودی جی کبھی وہ کہتا ہے، لیکن مودی جی کا بھی ایک جنون ہے، عمران خان اور مودی جی کا اندر ایک جنون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا بیٹھے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے دیش کو آگے لے جائیں۔ آج مجھے پورا امید ہے یہ دونوں لیڈر مل کے بات کریں گے، کیونکہ ان کو پاس ایک جنون ہے کہ اس دیش کو، اس علاقے کو کس طریقے سے آگے لے جائے۔ تو وہ جنون والا آدمی کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں، اب کیا اداب کرتے ہیں، ان کا ہم عزت کرتے ہیں۔ عزت کبھی بھی اچھا کپڑا پہننے والوں کو، پیسہ والوں کو، مالدار کو میں عزت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مال، ان کے پیسہ ان کا نہیں ہے۔ ابھی آپ بتاؤ، بولنا پڑتا ہے، مشرف نے کیا ہڑکم مچایا کارگل میں، اور بلکہ ہمارے یہ علاقہ تک میں اتنا، مطلب شکر کرو کہ یہ سارے ایک بہت بڑا حادثے سے بچ گیا۔ اگر مشرف کا یہ کہیں پتہ چلتا، جیسے کرگل کو ایڈاپٹ کرتا، جسے ہمارے اس علاقے کو ایڈاپٹ کرتا، تو کیا ہندوستان چھوڑ دیتا؟ نہیں، ہندوستان آخری دم تک لڑ کے اس چیز کو واپس لاتا۔ کتنے لوگوں کا جان چلا جاتا، کتنا بیچاری لوگ بےگھر ہو جاتا، کتنا عورت بیوہ ہو جاتا۔ یہ حرکت جب آپ کا مشرف نے کیا، آج مشرف کو کہاں ہے دن، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ مال، وہ پاور کہاں ہے؟ آج شرم کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مشرف مرنے کے بعد اس کو چوراہے میں ڈال کے ٹنگانا ہے۔ یہ تو میں نے سنا، اس کو کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ کورٹ نے نہیں کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کورٹ کو، اس جج کا منہ سے نکالا ہے، حکم اللہ کا ہے، کیونکہ اس نے بلا وجہ اس طریقے کا۔ اب دیکھو، جیسے کہ میں کشمیر کی بھی بات کرتے، میں نے پہلے کہا چھوٹے میں بڑی بات، کبھی ہمیں بھی بولنے کا حق ہے۔ آپ جو یوٹیوب چینل کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کا ذریعے ہمارا آواز بھی دور تک جا رہے ہیں۔ تو اب کشمیر ایک جنت کہتے ہیں، ہے بھی ہے، جنت بھی ہے۔ ہم جب دلی، بمبئی، دنیا، دیش بھر گھوم کے آنے کے بعد جب کشمیر میں پہنچتا ہے تو ایک عجیب سا قدرتی سکون ملتا ہے۔ تو ایک بار جب میرے پاس ایک آرمی افسر آیا تھا یہاں پر، آنے کے بعد ہم نے کشمیر کی جو کچھ بات چھڑا، تو وہ صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو اخلاقیات، انسانیت، اچھا آدمی، لہجہ والا آدمی چاہیے تو دنیا میں کشمیری سے برابر آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ لوگ اتنا اچھا ہے، میں 9 سال کشمیر میں رہا، لیکن یہ کچھ پاکستان، کچھ ہمارا لوگوں نے کشمیریوں کو ان کا اچھائی، ان کا سچائی، ان کا محنت، ان پہ کیا کرتے ہیں، لوگ بگاڑ رہے ہیں۔ بیچارے کشمیری لوگ اچھوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھے گا تو کشمیری ایسا ہے، اس کشمیر کو کون برباد کر رہا ہے بھائی؟ افسوس، میں تو کشمیریوں کو بھی کہتے ہیں، آپ جنت ہے، آپ چاہے ہندوستان کا ساتھ رہو، چاہے پاکستان کا ساتھ رہو، چاہے آپ جا کے نیپال کا ساتھ رہو، تب بھی آپ کا کشمیر آپ کا زندہ ہے۔ لیکن چند لوگ افسوس ہتھیار اٹھاتے ہیں، ایک چلتے چلتے لوگوں کے اوپر گولی مارتے ہیں۔ کہاں گیا وہ؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد میں کیا ان اللہ مع الصابرین کیا ہے بھائی؟ جہاد میں ادفع باللتی احسن قول للناس حسنا کیا ہے بھائی؟ تو آج میں باتیں کرنے کے بعد پھیل جاتے ہیں، اور مجھے جب بات کھل جاتے ہیں تو بہت سارے باتیں یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے
اگر بھول چوک ہوا تو معافی مانگتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے، میں اپنا حالت زندگی میں، اب اس کے بعد کون اس دیش کا وفادار ہے، کون اس دیش کے لیے کام کرتے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن میں اپنا حالت زندگی کھل کے میں نہیں بول سکتے ہیں. وہ اس لیے انشاءاللہ ضرور میں اس سرحد پہ بیٹھ کے اس وطن کے لیے، اس دیش کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. تو ایک تو آپ لوگ جو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. 2 سے 3 سے ہفتہ میرے پاس ٹائم لگا دیں گے، تب آپ کو پتہ چلیں گے کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے. لیکن میں خود نہیں کہوں گا. ایک دوسرا، ایک اتل منجریکر جی کا ساتھ میرا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک فلم تیار ہونے والا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سامنے آئیں گے. اس لیے بھی میں اپنا کہانی زیادہ آپ تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ فلم کے ذریعے آپ سب کا سامنے آئے گا. ایک دوسرا، میں نے آپ کو کئی بار کہہ چکا ہے کہ میرا ماں باپ 1971 کے جنگ میں پاکستان رہ گیا، میں یہاں رہ گیا، میں بالکل لاوارث ہو گیا. میرا چاچا، ماموں، تایا کوئی نہیں، صرف ہم چھوٹے 2 بچہ رہ گیا، اور 80-90 سال کا ایک بوڑھا یہاں رہ گیا. تو ہمارا دیکھ بھال، ہمارا پرورش ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ دیش کا فوج، اس کے بعد ہمارا لداخ کی جنتا. تو آپ بولو، آج میں کس کے لیے کام کروں؟ آپ جو کام کرتے ہیں اپنا ماں باپ کا خوشنودی کے لیے، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، آپ کو افسر بنایا، آپ کو بڑا آدمی بنایا. تو بھائی مجھے آپ کا یہ کیمرہ تک آنے کا صلاحیت دے دیا، کس نے دے دیا؟ اس زمین نے دے دیا، اس دیش نے دے دیا. تو آج میں سمجھتا ہوں یہ دیش میرا ماں ہے، یہ دیش میرا باپ ہے، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے، اور میں کیا سوچ رکھتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایک لفظ، ایک کہانی کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں. ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا. بنانے کے بعد دنیا اس محل کو دکھانے کے لیے اس نے لاتے رہا. ایک دن اور ایک فقیر سا آدمی آیا، ایک بڑا مطلب بزرگ آدمی آیا. آنے کے بعد وہ بھی اس محل کا اندر دورہ کیا. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کا اس محل کے اندر 2 خامیاں ہیں. تو بولے کیا ہے، کیا میں پورا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ خامی پورا کرنا مشکل لگتا ہے. تو بھائی کیا بات ہے؟ تو کر سکتے ہیں؟ میں نے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کرے گا نہیں. بولے اس میں 2 خامیاں ہیں. ایک تو یہ محل بے وفا ہے، آپ جانے کے بعد یہ محل یہاں رہے گا. ایک نمبر 2، دوسرا بے وفا یہ ہے، یہ محل کل فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن زندہ نہیں رہیں گے. تو یہ دونوں بات کہا. تو بولے اس کے لیے کیا علاج ہے؟ ہاں علاج ہے، بالکل آپ اس محل کو غریبوں کے لیے بالکل چھوڑ کر میرے ساتھ باہر نکل جاؤ. یہ محل زندہ رہیں گے، کبھی مرے گا نہیں. کل قیامت کا دن بھی یہ محل آپ کے ساتھ رہے گا. کل دنیا برباد ہوگا، آپ کا یہ محل زندہ رہے گا. کہتے ہیں کہ اس راجا نے اس محل کو اسی وقت چھوڑ کر غریبوں کا حوالہ کر کے وہ اپنا بیگ لے کے باہر نکل گیا. تو میں ایسے سوچ رکھتے ہیں، ایسے تقریروں کو ہم سنتا ہے بھی کیا ہے بھائی؟ اب دیکھو نا، بڑے بڑے لوگ گھوٹالہ کرتے ہیں، 2 نمبر کے کام کرتے ہیں، چوریاں ڈاکہ کر کے وہ پیسہ بناتا ہے. بنانے کے بعد وہی پیسہ اسی آدمی کو لعنت کرتا ہے. دنیا کہتے ہیں یار اس کا پیسہ، یہ تو حرام کا پیسہ ہے، یہ تو لوٹ کا پیسہ ہے. کیا فائدہ ہوگی؟ اس پیسے نے پہلے سے اس کو بدنام کر دیا. تو پیسہ، چیز، دھن، دولت اگر صحیح طریقے سے استعمال ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ نعمت ہے. کئی غریبوں کو روزگار ملتے ہیں، کبھی غریبوں کو پالتا ہے. اگر دولت دھن صحیح نہیں ہو تو وہ اس کا سزا خود یہی دولت آپ کو لگا دیتے ہیں، پھر بولنا پڑتا ہے. زیادہ تر ہمارا پاکستان میں ہے، کم تر ہمارے یہاں پر بھی ہے. اب میں اچھے چند لوگوں کو میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ منموہن سنگھ جی. آج ان کا احترام BJP بھی کر رہے ہیں. آج
آپ کا اٹل بہاری واجپئی جی، ہم تو اس کا نام لیتے ہی مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اس نے کتنا بار پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، مشرف جیسے حرم زادوں نے اس کا کیا جواب دے دیا۔ آج اٹل بہاری واجپئی جی، آج کا ڈیٹ میں بھی میں کہتا ہوں، راجناتھ سنگھ جی کو بھی میں نمستے بولتا ہوں۔ وہ کیوں بولتے ہیں کہ جب راجناتھ سنگھ صاحب لے میں آیا، لداخ آیا، تو اس وقت شاید آپ نے فوٹو میں دیکھا، مجھے ان کا ہاتھوں سے ایک ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو راجناتھ سنگھ صاحب نے بولا، ارے بھائی صاحب، بھائی ہو، آپ کہتے ہیں کشمیر میرا ہے، پاکستان کہتے، کب سے آپ کا تھا یہ؟ کب ہم آپ سے لیا؟ اس بات میں بہت دم ہے، اس بات میں طاقت ہے۔ وہ کیوں کہ ہاں، کب لیا بھائی؟ کشمیر جب بٹوارا ہو رہا تھا تو کچھ ہندوستان کے حصے میں چلا گیا، کچھ پاکستان کے حصے میں چلا گیا، تو ہاں، اگر اس نے ہڑپ کر کے لیا تو بولو کشمیر میرا تھا، پاکستان انڈیا نے طاقت کے ذریعے لے لیا۔ تو بھائی سب دیکھو، ہم چاہتے ہیں جہاں پر جس دیش کے ساتھ رہو، جیسے اگر ہم نیپال میں ہوتا تو میں وہاں پر بھی خوش رہتا۔ اب کو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، جہاد کا نام، خود جنگلوں میں مر جاتا ہے، لاسٹ تک نصیب میں نہیں ہوتا ہے، تو تمہیں کیا ملا بھائی؟ تو میرا کہنا یہ ہے، پیار سے رہو، امن سے رہو۔ آج اس دیش کے اندر اور میرے پڑوس دیش کے اندر دو اچھا سچا ایماندار جو ہمیں لیڈر ملا ہے، ان لیڈروں کو ساتھ دو، ان کو کا ساتھ کام کرو، اچھا کرو۔ آج سننے میں آتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں ہمارا میڈیا اور پاکستان کے میڈیا، بس ان کا کام یہی ہے، بھڑکاتے رہو۔ اصل میں میڈیا، ٹی وی چینل کا مطلب ہے جڑاتے رہو، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ توڑانے کے لیے۔ جیسے ایک طارق فتح نامی ایک آدمی آتا ہے، یار تو کہاں یار پاکستان کو گالی دے رہے ہیں، فلان کو بلا، بس ہمارا ٹی وی چینل والے ان کو لاتے ہیں، اچھے لوگوں کو لاؤ نا، پیار کی لوگوں کو لاؤ نا۔ جیسے ہم نے پڑوس میں کسی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کیا، کورٹ کیس کیا، تو کیا سب ایک سائڈ والے سوئے رہیں گے؟ دونوں کو برابر لڑنا پڑے گا، دونوں کو برابر ٹینشن اٹھانا پڑے گا، دونوں کو برابر رات بھر سوچنا پڑے گا۔ تو یہ ٹینشن، یہ سب ہم خود خرید کر لاتے ہیں، چاہے گھر ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے دیش ہو۔ پلیز مہربانی کر کے دیکھو، آپ لوگ، آپ بڑے بڑے نیتا لوگ، بڑے بڑے عہدیدار لوگ، بڑے بڑے کرسی میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ پاور کے لوگ، پہلے اپنا پاور کے بارے میں ذرا سوچیں کہ میرے یہ پاور کیا، کس کام میں آنا چاہیے۔ تو اس میں بس صرف جو جس کو پاور ملتے ہیں وہ ایمانداری کا جو کام چلاتے ہیں، صرف فوج۔ دیکھو فوج کا کیا رزلٹ ملتے ہیں، میں نے ابھی تک نہیں سنا فوج کا کوئی افسر آج تک اپنا ریٹائر ہونے کے بعد جیل گیا ہو، کرپشن میں پکڑا ہے، میں نے نہیں سنا ہے۔ تو جب فوج کا بڑے افسر، اچھے لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کسی اسٹیٹ کا گورنر پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سچائی، ایمانداری، ایک تربیت ہے۔ تو بات بہت لمبا ہو جاتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ کو اس میں بھول چوک ہوگا، معاف کرو۔ تو میرے جو دل میں آتے ہیں، رات کو میں سوچتے ہیں، آپ کو میں بتا دیتے ہیں۔ تو ایسے پیغام کو، اچھے باتوں کو صرف بڑوں کو سننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ چھوٹوں کو بھی سنا کرو، تاکہ کیونکہ چھوٹے لوگ زمین پہ کام کر کے پتہ چلتے ہیں، بڑے لوگ کتاب پڑھ کے پتہ چلتے ہیں۔ تو یہی میرا اپیل ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو ابھی میں یہی کہوں گا کہ ایسے باتوں کو، خیر غلط بات میں مجھے جو بات کرنا نہیں آتے ہیں تو اس کو بھی لوگوں کو پھیلاؤ، تاکہ جس آدمی کو پتہ چلے کہ یہ اس طریقے سے غلط بولتے ہیں، میں یہ بات نہیں بولوں گا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، میرے چینل کا نام آپ سب جانتے ہیں، گوالی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ میں نہیں مانتے ہیں ہندوستان، پاکستان، یہ دیش، وہ دیش، لیکن اپنا اپنا دیش میں اپنا وفاداری سے رہو، ایمانداری سے رہو۔ اور ایمانداری سے رہنا، وفاداری سے رہنا کسے کہتے ہیں؟ 10 روپیہ بھی ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی جگہ پہ آؤں گا۔ یہیں پہ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر زندہ رہا تو پھر کبھی، ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں، میں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر ہم آگے 2-3 دن میں جا کے میں آپ کو اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہیں پہ
اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. تو غلطی بھول چوک ہوا تو آپ لوگ معاف کیجیے. خدا حافظ.